अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह और मैं हूं रिबाहा इमरान। रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं सैयद हुज़ैफ़ा बुखारी साहब, जो कि इस्लामी स्कॉलर हैं। इनसे हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं आज 20वां रोज़ा है। 21वें रोज़े से आखिरी अशरे का शुरू हो जाएगा और आखिरी अशरे की बहुत ज़्यादा फजीलत है। आखिरी अशरे को निजात का नाम दिया गया है। इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे कि ताक रातों में को हम किस तरह से उसमें इबादत कर सकते हैं, और 21वां रमज़ान जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरसी का मौका होता है, उनकी शहादत का दिन होता है। इस हवाले से भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपके बहुत मशकूर हैं हुज़ैफ़ा साहब कि आपने बुखारी साहब हमारे लिए वक्त निकाला डेली पाकिस्तान के लिए। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 21वां रमज़ान जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और डेली पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने की तौफ़ीक दी, दावत दी, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे यहाँ आने की तौफ़ीक दी। जैसा कि आपने सवाल किया है कि 21 रमज़ान मुबारक, यह रमज़ान वैसे पूरे का पूरा ही एक तरह से बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल है कि इमाम हसन की इसमें वलादत हुई और ग़ज़वा बदर इसमें हुआ, और 21 रमज़ान मुबारक अली अमीरुल मोमिनीन की यौम शहादत है। बिल्कुल। तो अगर हम इसके पस मंज़र में जाएँ, क्या मसला था सारा और किस तरह वाक़या था, तो इब्ने मलजम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद जो खलीफा सोम थे, जो मुसलमान थे, वो दो ग्रोहों में बट गए थे। उसके अंदर दो ग्रुप और बन गए थे जिनको खारिजीन और बागियों का ग्रुप कहा जाता था। और खारिजीन में से इब्ने मलजम अब्दुर्रहमान बिन इब्ने मलजम था, और उसने दो साथी और उसके, जिसके अंदर बर्क बिन अब्दुल्ला और उसके साथ साथ अमर बिन अबू बकर था, जिन्होंने इन तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम लोग एक रात के अंदर अंदर ही हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली को शहीद करेंगे, उसके साथ साथ अमीर माविया और उसके साथ साथ अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनको हम ये तीनों, एक तो अमीरुल मोमिनीन थे और अमीर माविया ये गवर्नर थे, और इसके साथ साथ अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी गवर्नर थे। तो इन्होंने कहा कि ये तीनों, जिनकी ये वजह है जिनकी वजह से मुसलमान जो है ग्रुप्स में तकसीम हुए हैं, तो इन तीनों को एक ही रात में हम लोग शहीद करते हैं। तो ये तीनों अलग अलग इलाकों में निकले और इब्ने मलजम ने आकर कूफा के मुकाम पर एक ग्रोह से मिले, और उस ग्रोह में, वो ग्रोह इन्हीं खारजीन का ग्रुप था, और वो भी इसी ताक में थे कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन को शहीद किया जाए। और उस ग्रुप में एक औरत थी कताम, जिससे इसकी मुलाकात हुई, और ये जो मुफस्सिरीन लिखते हैं या मौरख़ीन लिखते हैं तारीख़ में कि ये उसके हुस्न पे फ़रेफ्ता हो गया और इसने उसको शादी की पेशकश की। तो उसने शादी के जो हक महर था या उसके अंदर शराइत रखी, उस शराइत में से एक शर्त ये थी कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन को शहीद किया जाए, क्योंकि उसके भाई और उसका वालिद वो जंग नहरवान में कत्ल कर दिए गए थे। तो ये साजिश को लेकर उसने एक सादा सा एक और प्लान बनाया, और उसके अंदर एक बंदा उसको मिला, शुबैब नाम का एक बंदा मिला, और उसने उसको रोका। लेकिन इसने ऐसी कुछ लॉजिक्स पेश की, ऐसे कुछ अपनी तरफ से बातें बनाकर की कि वो भी उसके साथ शामिल हो गया इस प्लान में। और ये लोग हज़रत अमीरुल मोमिनीन की मस्जिद के करीब, मस्जिद के दरवाजे में छुप कर बैठ गए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन जब फजर की नमाज़ के लिए मस्जिद में एंटर हुए, तो इन्होंने तलवार जो जहर आलूद थी उसको हज़रत अमीरुल मोमिनीन पर उसका वार किया, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गए। शुबैब ने भी वार किया, लेकिन वो वार मस्जिद के दरवाजे को जा लगा। तो अमीरुल मोमिनीन ने ज़ख्मी हालत में ही नमाज़ करवाई, और उसके बाद उनको लेकर आया गया, घर वापस आए, और लेकिन उस ज़ख्म ताब ना लाते हुए, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए 2 दिन के बाद शहादत हुई। और शहादत से पहले वसीयतें की, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की वसीयतें थीं। अपने बेटे हज़रत इमाम हसन को भी की, हज़रत इमाम हुसैन को भी की, और इसी तरह अपने बेटे दूसरे अबू बकर को भी की, मोहम्मद को भी की। तो ये जो वसीयतें थी वो भी एक मुसलमानों के लिए मशअल राह हैं और हिदायत का सरचश्मा भी हैं। अगर हम उन वसीयतों को पढ़ें तो हमारे लिए बहुत से पैगामात भी हैं। बिल्कुल। हुज़ैफ़ा, मेरा भी आपसे एक सवाल है कि ज़कात का क्या मफ़हूम है और इसका निसाब क्या है? रमज़ान मुबारक असल में ऐसा महीना है कि इसके अंदर सदक़ात, ज़कात वगैरह की जो अजर है अल्लाह ताला उसको बढ़ा देता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बेशक 700 गुना तक अल्लाह ताला बढ़ा देता है। वैसे भी आम रूटीन में अगर इंसान, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को अगर तंगदस्ती आए या कोई गुर्बत आए तो वो मुझसे तजारत कर लिया करे। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मुझसे तजारत कर लिया करो। अगर तुम्हें कोई तंगी आती है तो मुझे 1 रुपया दोगे, मैं उसका 70 रुपये बुना के लटाऊँगा। लेकिन जब रमज़ान आ जाता है तो हम असल में ज़कात भी हम लोग अल्लाह की राह में ही देते हैं, तो फिर 700 गुना तक उसका अजर हो जाता है। ज़कात के जो मायने और मफ़हूम ये हैं कि माल को साफ़ करना,
اور آپ کے پاس جو مال ہے اس کا 2.5% آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے. اور اس کا نصاب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا پورا سال پڑا رہتا ہے یا 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس پڑی رہتی ہے پورا سال, یا اس کے برابر کرنسی نوٹ آپ کے پاس پڑے رہتے ہیں, تو پورا سال اگر آپ کے پاس وہ پڑے رہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو عشر ہے, زمین آپ کے پاس ہے, اگر وہ بارانی زمین ہے جو اللہ تعالیٰ کے مطلب بارش وغیرہ سے اس کو سیراب ہوتی ہے, اس کا 10واں حصہ ہوتا ہے آپ نے اللہ کی راہ میں دینا. اور ایسی زمین جس کو آپ ٹیوب ویل کے ذریعے نہری پانی کے ذریعے سیراب کرتے ہیں تو اس کا 20واں حصہ. بالکل. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے پاتے, ان کے لیے کیا ہدایت ہے؟ اور ایک اور بات, جو سادات ہوتے ہیں ان کو ہم کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ یا صدقہ جائز نہیں ہے, تو ان کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ جو زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے, زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے. آپ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں تو جہاں پر واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہمیشہ نماز کے ساتھ حکم آیا ہے, یہاں سے ہمیں اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز جس طرح فرض ہے, زکوٰۃ بھی اسی طرح ہمارے پر فرض ہے کہ نماز کو قائم کرو, ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرو. اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے وعید یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ اپنا مال چھپا کر اور جوڑ کر رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کرتے تھے, یہ قیامت کے دن یہی مال ایک گنجا سانپ بغیر بالوں کے سانپ بن کر ان کے ارد گرد لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑے پکڑ کر اس کے منہ کو کھول کر اس کو کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں, کہ جس کو تم جوڑ کر رکھتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جو لوگ درم و دینار سنبھال کر رکھتے تھے, اسی درم و دینار کے ساتھ قیامت والے دن ان کی پیشانیوں کو, ان کے چہروں کو, جسموں کو داغا جائے گا جہنم کی آگ بنا کر. اور سادات کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے, سادات پر زکوٰۃ اور جو ہے صدقہ وغیرہ یہ نہیں لگتا. اگر ہم لوگ تاریخ میں جا کر دیکھیں تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں زکوٰۃ اور صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. امام حسن ابھی چھوٹے تھے, دوسرے صحابہ کرام کے بچے بھی وہاں کھیل رہے تھے اور وہ کھیلتے کھیلتے کھجوریں منہ میں ڈال لیتے تھے, لیکن امام حسن کھیلتے کھیلتے آئے, انہوں نے بھی کھجوریں اٹھا کر 2 منہ میں ڈال دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور اپنی انگلی مبارک ان کے منہ میں ڈال کے دونوں کھجوریں باہر نکال لیں اور کہا کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل کچیل ہے, یہ سیدوں پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, آل محمد پر حرام ہے. اور اگر آپ نے ان کی مدد کرنی ہے, کوئی سید غریب ہے, آپ اس کو صدقہ نہیں دے سکتے, زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ان کو ہدیتاً ان کو آپ ہدیہ دے سکتے ہیں, تحفہ دے سکتے ہیں, اس صورت میں آپ دے سکتے ہیں. اچھا حذیفہ, ایک اور سوال ہے کہ اعتکاف ہے, رمضان کا مبارک مہینہ, اس میں اعتکاف پہ لوگ بیٹھتے ہیں, اس کی کیا فضیلت ہے اور لوگ کتنے دنوں میں, کتنے ڈیز میں بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے, اگر ہم سیرت اٹھا کر دیکھیں, تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30 دنوں کا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. اور آپ 3 دن کا بھی بیٹھ سکتے ہیں, 10 دن کا بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ آپ جب نماز کے لیے جائیں, آپ نماز سے تھوڑی دیر پہلے چلے جائیں, جب بھی آپ مسجد میں جائیں پر اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا, ساتھ ساتھ نماز کا بھی ثواب ملے گا. اور اس کے اندر اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے ان طاق راتوں میں, تو اس اعتکاف کی وجہ سے جو اس کی نیکیاں رہ جاتی ہیں, مثال کے طور پر وہ جہاد پہ نہیں جا سکتا یا کسی کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا یا کسی کی مدد نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے میں اس اعتکاف کی برکت سے اس کو باقی نیکیاں بھی عطا کر دیتا ہوں. اعتکاف کی تو دیتے ہی دیتا ہوں. ہمیں بتائیے گا بخاری صاحب کے آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے طاق راتوں کو ہم کس طرح سے زیادہ ان میں عبادت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, آخری عشرہ, باقی عشرے بھی بہت اہمیت کے حامل, لیکن آخری عشرہ اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ایک تو نزول قرآن لیلۃ القدر میں ہوا اور یہ طاق راتیں ہیں ہمارے پاس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ پہلی امتیں جو آپ کے ہوتی تھیں ہمارے سے پہلے, ان کی کئی لمبی عمر ہوتی تھی, کئی 100 سال, 1000 سال ان کی عمر, تو ہم لوگ ان کے برابر نیکیاں نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے, کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دے دی ہے, ٹھیک ہے. اور اس لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر لیلۃ القدر نازل کی ہے. وہ لیلۃ القدر کیا ہے کہ اس کے اندر جو آپ عبادت کریں گے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہے. اور پھر اس کے اندر آپ پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آپ سے سلام کرتے ہیں, آپ سے ملاقاتیں کرتے ہیں, حتیٰ کہ طلوع فجر نہیں ہو جاتی. اچھا حذیفہ, میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ جو طاق راتیں ہیں اس میں کیا ایک ورد, کون سا ورد کرنا چاہیے جو زیادہ فضیلت کا حامل ہو؟ دیکھیں اس کے اندر ایک تو قیام آپ کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کرنا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حدیث مبارکہ ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس
قیام کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ قیام کی برکت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی خاص ورد نہیں ہے کیونکہ سارے ورد ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں. جو ہم یہاں پہ بیان کریں گے قرآن مجید آپ کھول کر پڑھیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ عام دنوں میں ہمیں ایک لفظ پڑھنے کی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, لیکن رمضان میں 700 گناہ بڑھا کے اللہ تعالیٰ کتنی ہمیں 7,000 ایک لفظ کی نیکی ملتی ہے. تو قرآن مجید فرقان میں جتنی زیادہ تلاوت ہو سکے وہ کریں اللہ تعالیٰ. اور جو شخص رمضان میں طاق راتوں میں خاص طور پر جس عبادت میں مصروف ہوتا ہے, پورا رمضان کرتا ہی کرتا ہے, اعتکاف میں بیٹھ کر جب عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب, آپ نے اپنی قیمتی روٹین سے ہمارے لیے وقت نکالا. اپنے سپانسرز کے بارے میں بات کرتے چلے جائیں. اپنے سپانسرز کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو جنہوں نے لائیو رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں سپانسر کیا ہے. سن سلک, آرچرڈ مال, جیسمن مال, کیو لنکس, سرف ایکسل, پیسٹ ٹرمینیٹر جن کو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مچھروں اور کیڑے مکوڑوں سے نجات پانے کے لیے ان کی آن لائن سروس بھی موجود ہے. گوادر سینٹرل, گوادر میں خوبصورت لوکیشن پر آپ پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کیجیے. برنز روڈ ہاؤس جن کی لوکیشن پر ہم موجود ہیں, سحر اور افطار کے حوالے سے آپ یہاں آئیے اور بہت خوبصورت ایٹماسفیئر ہے, کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. اور ایٹ دی اینڈ فوڈ گرو نے بھی ہمیں اسپانسر کیا ہے. ہم اپنے اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں نعت شریف سنائیں گے ہمیں ہمارے جو نعت خواہ ہیں جناب روہیل وقار صاحب. جی وقار, آج ہمیں کیا کلام سنانے جا رہے ہو؟ مولا علی شان سرکاروں کی شان میں. کیا بات ہے, جی لازمی سنائیے. وہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, او مل کے سناؤ, او مل کے سناؤ, او نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ. ایک عام والے اور ایک خاص والے, ایک عام والے اور ایک خاص والے, او جڑا خاص والے او زہرا دلالے, انہوں کے سینہ تو قرآن سنایا, انہوں کے سینہ تو قرآن سنایا, او سب نو پڑھایا, او سب نو پڑھایا, او کلمہ نبی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ. او زہرا دا شوہر, او پیران دا پیرے, میں کیا جساما کیڑا امیرے, میں کیا جساما کیڑا امیرے, تے تو سراتوں عرش اولا تے, او سارے دا سارا, او سارے دا سارا, او رقبہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ. بہت شکریہ روہیل, اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. تو اپنے سپانسرز کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں. سرف ایکسل, کیو لنک, جیسمن مال, آرچرڈ مال, سن سلک, پیسٹ ٹرمینیٹر, گوادر سینٹرل اور برنز روڈ ہاؤس جن کی لوکیشن پہ ہم موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فوڈ گرو کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. اس کے ساتھ اپنی میزبان رباحہ عمران کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.